الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے جن آیات کی تفسیر توضیح کی تھی ان میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی پوری وضاحت کر دی کہ حقیقت میں اللہ کے ہاں انعام پانے والے بلند درجات والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ جو دین کو جاننے کے بعد، اللہ کے احکام کو سمجھنے کے بعد، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو جاننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں، حقیقت میں عالم وہی ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وہ ان کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے اونچے درجات کا وعدہ کیا جو اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں بھلائی اور نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے ایمان لانے والے بندو، اے میرے وہ بندو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی اپناؤ۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بلند درجات ہیں، اچھا بدلہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں ان کو بے حد و بے حساب ثواب دیا جائے گا، اجر ان کو بے حساب بغیر حساب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا رہوں۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مجھے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عظیم دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور ان کو یہ بتلا دیجئے کہ حقیقت میں نقصان والے وہ ہیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو قیامت کے دن نقصان پہنچائیں گے، یعنی نقصان کا دن حقیقت میں ان کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ خود کو اور اپنے اہل وعیال کو قیامت کے دن نقصان پہنچائیں گے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، جان لو کہ یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کے بدلے، اچھے بدلے کا وعدہ کیا۔ اس صاحب کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے کو انہوں نے پورا کیا، برابر اطاعت اور بندگی کی اور تقوی شعاری کی زندگی گزارتے رہے، برابر اللہ کے دین پر عمل کرتے رہے، اس کے شریعت کو اپناتے رہے، تو یہ تقوی شعار ہے، یہ تقوی شعار ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اچھا بدلہ ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی حقیقی نصرت و مدد انہی کے لیے، اللہ کی حقیقی نصرت و مدد انہی کے لیے ہے۔ یہ چاہے پریشانی میں ہو یا آسانی میں، اللہ رب العالمین کی مدد انہی کے لیے ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اچھا بدلہ حقیقی معنوں میں انہی کے لیے ہوگا۔ اسی لیے آگے کہا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، تو یہ جان لو اگر اللہ کے ہاں اچھا بدلہ چاہیے، اگر اللہ کے ہاں اچھا بدلہ چاہیے، اللہ کی مدد اس دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ کا انعام اکرام چاہیے، تو تقوی شعاری کی زندگی تمہیں مسلسل گزارنی ہوگی، چاہے اس کے لیے پریشانی آئے، چاہے اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں، چاہے اس کے لیے اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے، اور چاہے اس کے لیے ماحول، معاشرہ اور دشمنوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر نہیں اپنے ملک میں رہ کر نہیں اس پر عمل کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی کشادہ ہے۔ اسی لیے مجاہد فرماتے ہیں اس آیت کے اس ٹکڑے کے بارے میں فَحَاجِرُوا فِيهَا وَجَاهِدُوا وَاعْتَدِلُوا وَلَوْسَنْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے ملک میں رہ کر نہیں کر سکتے، مجبور کیے جا رہے ہو، تو اپنا ملک چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کر سکو، اور شرک کو، کفر کی زندگی کو ہرگز نہ برداشت کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا ملک ہی چھوڑنا پڑے۔ اسی کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شرع کیا ہے کہ ارض اللہ واسعہ، یہ جان لو کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اگر تمہیں اپنے ملک میں دقتیں ہو رہی ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ جگہ ایسی ہوں گی سر زمین پر جہاں آسانی سے تم اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہو، تو وہاں ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا کسی بھی زمانے میں، کیونکہ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، مخالفتیں ہمیشہ ہوئی ہیں، انبیاء کی جب کی گئی تو عام انسان کیا ہے۔ تو یہ مخالفتیں اور یہ سازشیں تمہارے خلاف یہ ہوتی رہیں گی اور ہمیشہ ہوں گی، لیکن تمہارا کام یہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہونے کے ناطے، کہ تم ہر مخالفت اور پریشانی پر صبر کرو گے۔ اور اسی لیے آگے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ
جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ہر پریشانی اور مصیبت کے موقع پر صبر کریں گے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بھی لکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ گھبرائیں نہیں، اللہ کے ہاں ان کو بے حد و بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بے حد بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو جو جنت دی جائے گی ان کا حساب اور لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے اور نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے صاف کہہ دیا صبر کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، لہذا اس سے نہ گھبراؤ کہ مخالفتیں ہوتی ہیں، اس سے نہ گھبراؤ کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بعد پریشانی آ رہی ہیں، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ صبر کرو اور اسی پر جمے رہو۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے یہاں کیا چیز منظور ہے، توحید، اور اس توحید کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اسی لیے اپنے نبی سے کہا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ نبی کو یہ حکم ہے اور نبی کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ حکم ہے، مسلمان کو خاص طور پر یہ حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، عبادت دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انما امرت باخلاص العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ، کہتے ہیں امام ابن کثیر کہ اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی کو حکم دیا گیا اور نبی کے ذریعے پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو حکم دیا گیا کہ عبادت پورے خلوص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ نبی نے اعلان کیا اور نبی کے بعد امت کو بھی اعلان کرنا ہوگا، اور نبی سے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر مشرکین کے طریقے کو آپ کوئی اپناتا ہے اور اس حکم کی، اس عقیدت توحید کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اسے اللہ کے ہاں عظیم دن یعنی قیامت کے دن میں اسے سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے والی آیت میں بھی پھر دوہرا کر یہی کہا کہ نبی سے کہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے، میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ، اس میں کسی اور کو میں شریک کرنے والا ہرگز نہیں ہوں، اور اگر تم اس راستے پر نہیں آتے ہو تو جاؤ تم اس پر عمل کرو، کیونکہ یہ تمہارا جو سودا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی عبادت کرنا، یہ بہت ہی نقصان کا سودا ہے، جس کا تمہیں اندازہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حساب دو گے تو اس دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدۃ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔